اچھا، اس میں جس بےتابی کے ساتھ جو ہمارے کلیدی مسلم ممالک ہیں، پاکستان ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، ترکیہ ہو گیا، جو بڑے ممالک شمار ہوتے ہیں، وہ جس طرح سے جھپٹے ہیں اس معاہدے کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے جنگ کرتے یا کوئی مطلب مسلح کوئی بات ہوتی، لیکن کیا انہوں نے اپنا معاشی ڈپلومیٹک وہ گزشتہ 2 برس میں صحیح طرح سے استعمال کیا کہ جی اسرائیل پہ دباؤ پڑتا ہے کہ وہ کوئی ایک کہتے ہیں جسٹ سلوشن کی طرف جاتا ہے؟ وہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب نے استعمال کیا اپنے سفارتی ذرائع کے ساتھ، وہ جو ہے امریکہ کے ساتھ مکالمہ کرتا رہا، اور اس میں بہت سی شقیں جو موجود ہیں، جو سارے کا سارا جو پیس پلان آیا ہے اس میں سعودی مطالبات کو تسلیم کیا گیا۔ مثال کے طور پر سیکیورٹی فورس کا ہے، یہ جو دوسری چیزیں جو ہیں جو ایک ٹائم لائن دی جائے، لیکن جیسا کہ آپ کہا کہ اس میں کہیں ایک مقتدر خود مختار فلسطینی ریاست کا اشارہ نہیں ملتا، اور خود جو ہے جو وزیر اعظم نتن یاہو کے فائنینس منسٹر جو انتہا پسند فائنینس منسٹر ہیں، انہوں نے بھی نتن یاہو کو نشانہ تنقید بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا 2 سال کی جنگ کے بعد یہ کوئی ایسی فتح نہیں ہے جو انہیں نصیب ہوئی ہو۔ تو دونوں طرف جو ہے اختلاف پایا جاتا اختلاف، ہے، اچھا اور ایک جو دوسری طرف بڑا دلچسپ بات یہ کہ سیکورٹی کی بات جو ہو رہی ہے اور یہ خیال فلوٹ کیا گیا ہے کہ جی مسلم ممالک جو ہیں حفاظتی حصار وہاں پہ قائم کریں، وہاں پر وہ انشور کریں کہ جی کوئی عسکریت پسند گروہ نہ آئیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل کی حفاظت کی ذمہ داری ان فوجوں پہ تعینات وہ ہوگی، ذمہ داری ہوگی کہ جو وہاں پہ تعینات ہوں گی، یہ سمجھا جائے نہیں نہیں، اس کے بلفاظ میں دیگر؟ سمجھتا ہوں کہ جی جی میں یہ کہوں گا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حفاظت کریں گے یا فلسطین کی سلامتی کو یقینی بنائیں گے، اور اس میں عرب ممالک ہوں گے، اور یہ 4 پاکستانی ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں، 4 نہیں بلکہ مطلب جو نان عرب ہیں، جس میں انڈونیشیا ہو گیا اور پاکستان ہاں انڈونیشیا شامل ہیں، تو یہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہ کیوں اتنے جوش خروش کے ساتھ والہانہ انداز میں اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک قسم کا جو پیس پروسیس شروع ہوئی تھی، خاص طور سے اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران، تو یہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ انہوں نے یہ جو 8 ممالک تھے، انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ لابی کیا تھا اور انہیں آمادہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوزیشن میں لچک پیدا کریں، اسرائیل کو منع کریں، اسرائیل کو پابند کریں کہ وہ جنگ ختم کرے، اور اس کے بعد ہاسٹیجز اور پرزنرز کا تبادلہ ہو۔ تو یہ بھی ایک جو ہے یہ قدم اٹھایا جائے گا، تو اس لیے یہ جو ہے اس وجہ سے یہ ممالک جو ہے یہ سٹیک ہولڈرز بن چکے ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست کہا کہ جی فلسطینیوں کی حفاظت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی ہو جائے گا، مطلب ایسا تو نہیں ہوگا کہ حملہ تو نہیں کریں گے جا کے اسرائیل کے اوپر، یا اسرائیل اگر کچھ کرتے تو ایک کہتے ہیں نا سیفٹی وال کریٹ کر دیں گے دونوں کے درمیان، دونوں وارنگ فیکشنز کے درمیان، یہی تاثر جا رہا ہے نا؟ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں پیس میکنگ جو صدر ٹرمپ نے کرنے کی کوشش کی ہے، دوسرا ہوتا ہے جی پیس میکنگ یا پیس کیپنگ، معاف کیجیے گا، پیس کیپنگ جو یہ جو سیکیورٹی فورس ہے وہ کرے گی، یعنی کہ امن و امان اور سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی، اور تیسرا ہے پیس بلڈنگ، اور وہ فریضہ امریکہ نے اپنے کاندھوں پہ لیا ہے، اور ان کے معاون ہوں گے فارمر پرائم منسٹر آف دا ٹونی یونائیٹڈ بلیئر، کنگڈم اچھا ٹونی ٹونی بلیئر خود بلیئر۔ ایک متنازع کردار ہیں جی اور جی عراق کی جنگ کے حوالے سے، اور ایک لوگ اور یہ بھی ناقدین سوال کریں کہ جی کیا ضمانت ہے کہ اسرائیل جو اس معاہدے پہ عمل درآمد کرے گا؟ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں جی امریکہ کیونکہ وہ ہے صدر ٹرمپ اس کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن خود سوالیہ نشان ہے نا کہ قطر پہ حملہ ہوا تمام تر ضمانتوں کے باوجود۔ جی دیکھیے یہ اس کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، اس میں جو ایک پہلو ہے جو ابھی توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دے رہے یا اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ جو یہ انٹرم سیٹ اپ بنے گا اس میں فلسطینیوں کی براہ راست جمہوری طریقے سے کوئی نمائندگی نہیں ہوگی، ان کی جو کاؤنسل بنے گی یا جو بھی بورڈ بنے گا اس میں جو فلسطینی ہوں گے ان کو بھی اس پلان کے مطابق لگتا ہے کہ خود امریکی یا ٹونی بلیئر جو ہے ان کو ان کو متعین کریں گے۔ تو اس سے بھی جو ہے رد عمل آ رہا ہے، غزہ سے آ رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حماس نے تو حملہ کر دیا، اور دوسرے یہ کہ تجویز یہ ہے جی کہ غزہ کو بھی غیر مسلح کر دیا جائے، مطلب غزہ سے حماس کو غیر مسلح کر دیا جائے اور اسے گورنر سے فارغ کر دیا جائے، اور جو مقبوضہ فلسطین ہے اس میں سے
پیلسٹینین اتھارٹی کو اریز کر دیا جائے. یعنی کچھ ایسے لگ رہا ہے، آثار ایسے لگ رہے ہیں. تو ایک نئی قیادت وہاں وجود میں آئے جو امریکہ کی تابع ہو اور اسرائیل کے ساتھ متصادم نہ ہو.